بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ 2 نجاستوں کے متعلق احکام۔ اس سے پہلے یہ بیان گزرا کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں اور بھی باقی ہیں، وہ آج سماعت کر لیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ اور معدے سے چارے کو واپس نکال کر کے منہ میں لا کر کے وہ چباتے ہیں۔ تو وہ جو پیٹ سے نکالا ہوا جو چارہ ہے جو منہ میں لا کر کے چباتے ہیں، اس کا بھی وہی حکم ہے جو اس جانور کے پاخانے کا حکم ہے۔ یعنی جس جانور کا پاخانہ لیٹرین نجاست غلیظہ میں ہے، ایسے جانور کا وہ منہ میں لایا ہوا چارہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر وہ منہ سے باہر آ گیا اور کسی کے اوپر لگ گیا تو اس کے اوپر نجاست غلیظہ کا حکم لگے گا۔ اسی طریقے سے جانوروں کا جو پتا ہوتا ہے، اس پتے کا بھی وہی حکم ہے جو اس جانور کے پیشاب کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی جس جانور کا پیشاب نجاست غلیظہ ہوگا، اس کا پتا بھی نجاست غلیظہ، اس کو کھانا بھی حلال نہیں، اور اگر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ حرام جانور جو ہوتے ہیں ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، تو ان کا پتا بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور حلال جانوروں کا جو پتا ہے، ان کا حکم وہ ہے جو حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم ہے، ان کے پیشاب کا حکم آگے آئے گا۔ تو جانور کے پیٹ سے جو باہر چارہ نکلا منہ میں لا کر کے دوبارہ چبایا، اس کا حکم پاخانے اور لیٹرین کے مطابق دیکھا جائے گا کہ جیسا اس کے پاخانے کا حکم ہے، مسئلہ ہے، ویسا ہی اس چارے کا بھی مسئلہ ہے۔ اور پتے کا جو حکم ہے وہ اس کے پیشاب کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس جانور کے پیشاب کا جو حکم ہے وہ اس کے پتے کا حکم ہے۔ اب تیسری ایک اہم چیز جو آج کے زمانے میں ضروری ہے، دیکھیں ہمارے علماء نے الکحل اور اسپرٹ، یہ دونوں چیزوں کو بھی نجاست غلیظہ کہا ہے، اس لیے کہ صاف فرمایا کہ وہ بھی شراب ہے، اور شراب کی ہر بوند نجاست غلیظہ ہے، اس کو بھی نجاست غلیظہ کہا گیا۔ اب بہت ساری وہ چیزیں کہ جو انسانی زندگی میں روزانہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، بغیر اس کے استعمال کے انسان کو چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ جیسے نہانے کے صابن ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، اور اس طریقے سے کئی ساری روزانہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں کہ جن میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا حصہ الکحل وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اور انگریزی دوائیں جو ہیں، جو عام طور سے ملتی ہیں، وہ دواؤں میں بھی زیادہ تر یہ الکحل وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ روزانہ استعمال ہونے والی چیزوں کے اندر علماء کرام نے اس لیے کچھ تخفیف کر دی کہ یہ روزانہ میں چونکہ استعمال ہونے والی چیزیں، اور بغیر اس کے انسان کو چھٹکارا بھی نہیں۔ ہاں، جو انسان ان سے بھی بچ سکتا ہے وہ بچے، لیکن جو لوگ نہیں بچ سکتے ان کے لیے تھوڑی سی مقدار ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اجازت دی گئی۔ لہٰذا اب ان چیزوں کے علاوہ، یعنی وہ چیزیں جو صابن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہیں روزانہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے علاوہ اور ضروری دواؤں کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز ہے جو ایکسٹرا مانی جاتی ہے، جیسے کہ پرفیوم ہے، اور آج کل جیسے سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے، اسپرے ہے، تو وہ جو ایکسٹرا چیزیں جو ہیں جس کا استعمال انسان کی زندگی میں روزانہ ضروری نہیں ہے، اور یا تو اس کے علاوہ دوسرے آپشنز بھی ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کے دوسری چیزیں بھی استعمال کر سکے، تو ان چیزوں کے اندر پھر وہی اصلی حکم واپس آ جائے گا۔ اور اس کا اصلی حکم کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ ناپاکی ہے اور نجاست ہے، اور یہ نجاست وہ بھی چھوٹی نہیں بلکہ نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی اس کا مسئلہ صاف یہ ہوا، علماء نے تو یوں بیان کیا کہ اگر پرفیوم سپرے یہ اگر بدن پر یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے
تو اس کو بھی جیسے شراب کو دھونا فرض ہے ویسے اس کو بھی دھونا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سینیٹائزر، کیونکہ سینیٹائزر کے بھی آپشن میں ہے کہ بہت سارے صابن وغیرہ کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، صابن کے استعمال سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو سینیٹائزر وغیرہ اگر کسی نے سینیٹائزر لگایا، کیونکہ اس کے اندر الکوہل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا اکثر حصہ الکوہل سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اگر سینیٹائزر اگر جسم پر لگ جائے، ہاتھوں پر لگایا یا کپڑوں پر لگایا، تو اس کو بھی بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ کچھ اہل سنت کے علماء نے یہ الکوہل اور اسپرٹ وغیرہ کے اندر کچھ تخفیف کی ہے، یعنی کہ مسئلے کے اندر تھوڑا سا ہلکا بتایا اور اس کو آسان کیا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ پرفیوم وغیرہ کے استعمال سے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ان کی اپنی رائے ہے اور وہ ان کی اپنی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کی سارے علماء جو دلیل سے بات کریں ان کا احترام ہر ایک کو رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں مسائل کے اندر ان علماء کی بات کی اقتداء اور اتباع کرنی چاہیے کہ جس میں زیادہ احتیاط ہے، اور خاص طور سے عبادتوں کا مسئلہ کہ یہ نماز ہے جو اہم الفرائض ہے، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے، اس میں اگر ہم احتیاط والے مسئلے پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں انشاءاللہ اسی کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ پرفیوم اور اسپرے وغیرہ اور سینیٹائزر کے معاملے میں ہم ان علماء کی بات کے اوپر عمل کریں جن علماء نے اس کو نجاست غلیظہ بتایا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے زیادہ احتیاط والا معاملہ ہو جائے اور ہماری عبادتیں زیادہ محفوظ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔